نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم یا ایہا الرسول، اے رسول غم نہ کر، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا، جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے منہ سے، بافواہہم اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم اور ان کے دل مسلمان نہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور وہ جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ جو یہودی جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے، لم یأتوک جو تجھ تک نہیں آئی، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا سو تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم اللہ کے ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کے، لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کو دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع میں اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا تھا، درمیان میں قدر قلیل اور بعض مضامین خاص مناسبات سے آ گئے تھے، اب آگے پھر اہل کتاب ہی کا ذکر دور تک چلا گیا ہے۔ اہل کتاب میں یہود و نصارہ کے دو فرقے تو تھے ہی، ایک تیسرا فرقہ اور شامل ہو گیا تھا جو حقیقت میں یہودی تھے مگر منافقانہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں میں بیٹھتے تو اسلام اور مسلمانوں کا استہزاء کرتے تھے۔ مذکورہ 3 آیتیں انہی تینوں فرقوں کے ایسے اعمال سے اور حالات سے متعلق ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور رائیوں کو مقدم رکھتے ہیں، اور احکام و ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور رائیوں کو مقدم رکھتے ہیں اور احکام و ہدایات میں تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے چند اصول، ہدایات اور احکام شرعیہ کا بیان ہے۔ شان نزول آیات مذکورہ کے نزول کا سبب 2 واقعات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہودی قبائل میں پیش آئے۔ ایک واقعہ قتل و قصاص کا اور دوسرا واقعہ زنا اور اس کی سزا کا ہے۔ یہ بات تو کسی تاریخ عالم کے جاننے والے پر مخفی نہیں کہ اسلام سے پہلے ہر جگہ، ہر خطہ، ہر طبقے میں ظلم و جور کی حکومت تھی۔ قوی ضعیف کو، عزت والا بے عزت کو غلام بنائے رکھتا تھا۔
قوی اور عزت والے کے لیے قانون اور تھا اور کمزور و بے عزت کے لیے قانون دوسرا تھا۔ جیسے آج بھی اپنے آپ کو مہذب اور متمدن کہنے والے بہت سے ممالک میں کالے اور گورے کا قانون الگ الگ ہے۔ محسن انسانیت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کر ان امتیازات کو مٹایا، اولاد آدم کے حقوق کے مساوات کا اعلان کیا اور انسان کو انسانیت اور آدمیت کا سبق دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے حوالی مدینہ میں یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ ان میں سے بنو نذیر قوت و شوکت اور دولت و عزت میں بنو قریظہ سے زیادہ تھے، اور یہ لوگ آئے دن بنو قریظہ پر ظلم کرتے رہتے تھے اور وہ چار و ناچار اس کو سہتے تھے، یہاں تک کہ بنو نذیر نے بنو قریظہ کو اس ذلت آمیز معاہدے پر مجبور کیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کا قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان لینے کا ان کو حق نہ ہوگا، بلکہ صرف 70 وسق کھجوریں اس کے خون بہا کے طور پر ادا کی جائیں گی۔ وسق عربی اوزان کا ایک پیمانہ ہے جو ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے، اور اگر معاملہ برعکس ہو، بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو قانون یہ ہوگا کہ اس کے قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا اور ان سے خون بہا بھی لیا جائے گا، اور وہ بنو نذیر کے خون بہا سے 2 گنا یعنی 140 وسق کھجوریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ ان کا مقتول اگر عورت ہوگی تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے ایک مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر مقتول مرد ہے تو اس کے معاوضے میں بنو قریظہ کے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے آدمی کا کسی نے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو بنو قریظہ کے آدمی کے 2 ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایک کان کاٹا ہے تو ان کے 2 کان کاٹے جائیں گے۔ یہ قانون تھا جو اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے درمیان رائج تھا، اور بنو قریظہ اپنی کمزوری کی بنا پر اس کے ماننے پر مجبور تھے۔ تو یہ ان آیات کی تفسیر کا ایک حصہ ہے، اور باقی جو آیت کی تفسیر ہے انشاءاللہ میں دوسرے حصے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔